اور سب سے پہلے آپ کو بتائیں، پاکستان نے جنوبی افریقہ کو دوسرے ٹی20 میں بآسانی 9 وکٹ سے شکست دے کر 3 میچز کی سیریز 1-1 سے برابر کر دی۔ تیسرا اور فیصلہ کن میچ آج لاہور میں ہی کھیلا جائے گا۔ میچ میں پاکستانی بولر اور بلے باز فارم میں نظر آئے۔ فہیم اشرف نے 4 اور سلمان مرزا نے 3 وکٹیں حاصل کی، جبکہ سائم ایوب نے برق رفتار 71 رنز بنائے۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ انہوں نے سہیل آفریدی کو وزیر اعلیٰ منتخب ہونے پر فون کر کے مبارکباد دی، تعاون کی پیشکش بھی کی۔ امید ہے وہ ان کی پیشکش پر مثبت رد عمل دیتے ہوئے اسے قبول کریں گے۔ وزیر اعظم نے یہ بھی پیغام دیا کہ سیاست کریں لیکن ملک کی ترقی اور دہشت گردی کے خاتمے کے لیے ایک رہیں۔ جب آفریدی صاحب وزیر اعلیٰ کے پی کے منتخب ہوئے تو میں نے ان کو ٹیلی فون کر کے ان کو مبارکباد پیش کی، اور میں نے ان کو کہا کہ آپ کو کے پی کے کی اسمبلی نے آپ کو منتخب کیا ہے، میں آپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ منتخب وزیر اعلیٰ ہیں، اور میں پیشکش کرتا ہوں کہ وفاق آپ کے ساتھ بھرپور طور پر تعاون کرے گا اور مل کر ہم پاکستان کے اندر ترقی اور خوشحالی، دہشت گردی اور بدامنی کا مقابلہ کریں گے۔ مجھے امید ہے کہ وہ میری اس پیشکش کو مثبت طور پر لیں گے، اس کو قبول کریں گے، اور ہم مل کر پاکستان کو عظیم بنائیں گے۔ امن اتحاد کا ثبوت دینا چاہیے اور مل کر ہم ترقی کریں۔ آپ اپنی اپنی سیاسی پارٹی میں رہیں اور سیاست پوری کریں، لیکن پاکستان کی ترقی اور خوشحالی اور دہشت گردی کے خاتمے میں ہمیں سب کو ایک ہونا چاہیے۔ اور ملک بھر میں پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 2 روپے 43 پیسے کا اضافہ کر دیا گیا ہے۔ ڈیزل کی قیمت میں 3 روپے 2 پیسے فی لیٹر کا اضافہ کیا گیا ہے۔ ملک بھر میں پیٹرول کی فی لیٹر قیمت میں 2 روپے 43 پیسے کا اضافہ ہو گیا ہے۔ اسی طرح ڈیزل کی قیمت میں بھی 3 روپے 2 پیسے فی لیٹر کا اضافہ ہوا ہے۔ فیڈرل بورڈ آف ریونیو کا کہنا ہے کہ سال 2025 کے لیے انکم ٹیکس ریٹرنز جمع کرانے میں نمایاں اضافہ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ 31 اکتوبر 2025 تک 59 لاکھ ٹیکس ریٹرنز جمع کرائے جا چکے ہیں، جو گزشتہ سال اسی مدت کے دوران جمع کرائے گئے 50 لاکھ ریٹرنز سے 17.6% زیادہ ہیں۔ ایف بی آر اعلامیہ میں کہا گیا ہے کہ وزیر اعظم کی ہدایت کے مطابق ریٹرنز جمع کرانے کی تاریخ میں کوئی عمومی توسیع نہیں کی گئی۔ جن ٹیکس دہندگان کو مشکلات ہوں وہ متعلقہ فیلڈ فارمیشن سے رابطہ کر کے ریٹرنز جمع کرانے میں توسیع کر سکتے ہیں۔ توقع ہے کہ آج رات 12 بجے مقررہ مدت کے اختتام تک مزید ریٹرنز جمع ہوں گے۔ پاکستان کا کہنا ہے کہ پاک افغان جنگ بندی برقرار ہے، تاہم کسی بھی اشتعال انگیزی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے ہفتہ وار بریفنگ میں کہا، افغانستان کے ساتھ 6 نومبر کے مذاکرات میں سیاسی قائدین اور فریقین شرکت کریں گے۔ اعزاز سید رپورٹ کریں۔ پاکستان نے افغان طالبان کے ساتھ مذاکرات میں مثبت جذبے اور سنجیدہ رویے کے ساتھ شرکت کی۔ پاکستان کا موقف واضح رہا کہ افغان سرزمین دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں ہونی چاہیے۔ پاکستان نے افغان حکومت سے دہشت گرد گروہوں کے خلاف ٹھوس اور قابل تصدیق اقدامات کا مطالبہ کیا۔ افغانستان میں موجود دہشت گرد تنظیموں کے بارے میں پاکستان 4 برس سے مسلسل شواہد فراہم کر رہا ہے۔ اکتوبر میں افغان سرزمین سے پاکستان پر بلا اشتعال حملے کیے گئے، جن کا بھرپور جواب دیا گیا۔ پاکستان امن کا خواہاں ہے، لیکن اپنی خود مختاری اور عوام کے تحفظ کے لیے ہر اقدام اٹھائے گا۔ 6 نومبر کے پاک افغان مذاکرات میں مثبت پیش رفت کی امید ہے۔ مذاکرات میں ترکیہ اور قطر کے تعمیری کردار کو سراہتے ہیں۔ یہ سب کہا ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی نے وزارت خارجہ میں ہفتہ وار بریفنگ کے دوران۔ ترجمان دفتر خارجہ نے ایک سوال پر کہا کہ افغانستان نے اپنے ملک میں ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد گروہوں کی موجودگی تسلیم کی ہے، تاہم کارروائی نہ کرنے کے مختلف جواز پیش کیے جا رہے ہیں۔ جنگ بندی برقرار ہے، تاہم پاکستان کسی بھی اشتعال انگیزی پر بھرپور جواب دے گا۔ سیکیورٹی صورتحال میں بہتری تک پاک افغان سرحد بند رہے گی۔ پاکستان میں امن و استحکام اور خود مختاری کے تحفظ کے لیے تمام اقدامات کیے جائیں گے۔ ترجمان دفتر خارجہ نے کہا کہ پاکستان اور افغانستان کے تعلقات میں مثبت پیش رفت بھارت کو خوش نہیں کر سکتی، تاہم اس کی ہمارے لیے کوئی اہمیت نہیں۔ بھارتی فوجی مشقوں پر پاکستان کی مسلح افواج کی گہری نظر ہے اور کسی بھی مہم جوئی کا بھرپور جواب دیا جائے گا۔ ترجمان نے تصدیق کی کہ امریکہ اور بھارت کے حالیہ دفاعی معاہدے کا نوٹس لیا گیا ہے۔
پاکستان معاہدے کے خطے کے امن و استحکام پر اثرات کا بغور جائزہ لے رہا ہے۔ جنوبی ایشیا میں طاقت کے توازن اور علاقائی امن کے لیے پاکستان اپنی سفارتی کوششیں جاری رکھے گا۔ غزہ امن منصوبے کے تناظر میں عالمی استحکام فورس میں شمولیت کے معاملے پر مشاورت جاری ہے۔ پاکستان عرب اور دیگر اسلامی ممالک کے ساتھ مسلسل رابطے میں ہے۔ اعزاز سید، جیو نیوز، اسلام آباد۔ ضلع خیبر میں تورخم سرحدی گزرگاہ افغان شہریوں کی واپسی کے لیے آج سے کھول دی جائے گی۔ ڈپٹی کمشنر خیبر بلال شاہد راؤ کے مطابق امیگریشن اور کسٹم کا عملہ صبح 7 بجے طلب کر لیا گیا ہے۔ دو طرفہ تجارت کے لیے تورخم بارڈر بدستور بند رہے گا۔ ڈپٹی کمشنر کے مطابق افغان پاک کشیدگی کے باعث تورخم سرحدی گزرگاہ 20 اکتوبر سے ہر قسم کی آمد و رفت کے لیے بند ہے۔ وزیر مملکت برائے داخلہ سینیٹر طلال چودھری نے کہا ہے کہ سرحد پر جنگ بندی کی عارضی توسیع ہوئی ہے، اس پر مزید بات چیت 6 نومبر کو ہوگی۔ یہ پاکستان کی دوہری جیت ہے، ہمارا موقف دنیا کے علاوہ ہمسائے نے بھی مانا ہے۔ پروگرام آج شاہ زیب خانزادہ کے ساتھ میں بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا، افغانستان بھارت کی پراکسی یا ڈمی کے طور پر کام کرتا رہا ہے۔ افغان طالبان نے جو لکھ کر دیا ہے، اگر اس کی خلاف ورزی ہوئی تو ان کے پاس کوئی بہانہ نہیں بچے گا۔ جواب میں پاکستان کو کارروائی کرنا پڑی تو زیادہ مضبوطی سے کھڑے ہوں گے۔ پہلی دفعہ افغانستان کے ساتھ یہ لکھ کر طے ہوا ہے، جس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس کی شک میں بڑا کلیئرلی لکھا ہے کہ میکانزم بنایا جائے گا، اس کا طریقہ کار، اگر اس کی وائلیشن ہوتی ہے تو اس کا، پھر اس کے بعد اگر کوئی شکایات ہیں تو اس میں بڑی ڈیٹیل سے وہ پوری ایک شک موجود ہے۔ 6 نومبر کو اسی سلسلے میں میٹنگ ہوگی۔ یہ تو ابھی ایک انٹرم جو جنگ بندی کی ایکسٹینشن ہے، جو ڈیٹیل ایگریمنٹ ہوگا یا اس میں جو نٹی گریٹیز ہیں اور باقی جس چیزوں کی طرف نشاندہی کی گئی ہے، اور وہ لکھ پڑھ کے اس کی اگلی شیک میں بڑی وضاحت سے بتا دیا گیا ہے کہ میکانزم طے کیا جائے گا۔ یہ پاکستان کی دوہری جیت ہے۔ ایک تو ہمارا اصولی موقف جو ہے وہ دنیا نے بھی مانا اور آخرکار ہمارے ہمسائے کو بھی ماننا پڑا۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہم لکھ کر، اور یہ پہلی دفعہ ان سے بات چیت سالسین کے سامنے ہوئی۔ افغانستان جو ہے وہ بھارت کی ڈمی یا پروکسی کے طور پہ کام آتا رہا ہے۔ اس کا بڑا بہترین میکانزم طے ہوگا۔ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے کہ ہم اپنے ہمسائے پہ کوئی الزام لگائیں بلا وجہ کی۔ بے شمار ہمارے پاس ایسے ایویڈنس ہیں جس میں کلیئرلی، اور اس کے بعد خود مانتے ہیں آف دی ریکارڈ ہماری جو انٹرم افغان حکومت ہے کہ ہاں وہاں پر سپلنٹر گروپس ہیں، ہاں وہاں پر رہتے ہیں۔ جو لکھ کے دیا ہے، جب اس کی وائلیشن ہوگی تو پھر کوئی کو بہانہ نہیں بچے گا اور کوئی لے تو لال سے کام نہیں لے سکتا۔ اور اگر کوئی ایسی کاروائی پاکستان کو خدا نخواستہ کرنی پڑے گی تو اس سے انٹرنیشنل ہمارے ساتھ کوپریشن ہے، یا لوگ جو ہیں وہ پھر جب بلیک اینڈ وائٹ میں دیکھ چکے ہوں گے کہ کون سچا ہے تو زیادہ مضبوطی سے کھڑے ہوں گے۔ جب پہلی دفعہ جنگ بندی ہوئی اور اس کے بعد افغان انٹرم حکومت کا ایک بیان آیا تو فوری بعد ٹی ٹی پی کے سربراہ اور ان کے لوگوں کی طرف سے یہ بیان آیا کہ پھر کابل بھی ہمارا دشمن ہوگا۔ یعنی پہلی دفعہ انہیں محسوس ہوا ہے کہ کابل تو لکھ کے دینے لگا، کابل تو اب لکھ پڑھ کے جو فتویٰ ہے وہ بھی ان کے جو علماء ہیں وہ دیں گے کہ پاکستان میں جہاد ہو نہیں سکتا، حرام ہے۔ تو پھر انہوں نے ایک میسج دیا کہ پھر کابل بھی ہمارے لیے اسی طرح ہی جیسے پاکستان ہے۔ یہ چیزوں کا اثر تو ہو رہا ہے نا جی۔ جنگ بندی کے پہلے معاہدے کا بھی ہوا، دوسرا معاہدہ تو ٹھیک ہے ویسے 4 لائنیں لگتی ہوں گی، لیکن اگر اس کو پڑھا جائے تو وہ جتنا بھاری اور بریف ہے اس میں ایک ایک چیز پاکستان کا جو موقف ہے وہ لکھ پڑھ کے مان لیا گیا۔ چیئرمین پاکستان پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ آزاد کشمیر کے نئے وزیر اعظم کے نام کا اعلان اسلام آباد سے نہیں کشمیر سے ہوگا۔ کشمیر میں حکومت بنانے اور سنبھالنے کی پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ کشمیریوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ انہیں مایوس نہیں کریں گے۔ اکثریت میں ہوتے ہوئے کشمیر میں حکومت بنانے اور سنبھالنے کا پوزیشن میں آ گئے ہیں۔ پاکستان پیپلز پارٹی ایک سیاسی جماعت ہے، ایک جمہوری جماعت ہے اور عوام کی نمائندگی کرنا جانتے ہیں۔ کشمیر کا جو بھی مسائل ہے ان کا سیاسی حل ہے، اور سیاسی حل نکالنا پاکستان پیپلز پارٹی کا پہچان ہے۔ آپ سب کا بہت بہت
शुक्रिया, थैंक यू, खुदा हाफिज, इतना ही है मेरे लिए आपके पास। फिक्र ना करें, वो ऐलान इंशाअल्लाह ताला कश्मीर से होगा, इस्लामाबाद से नहीं होगा। तहरीक इंसाफ के वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट में फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और दीगर रहनुमाओं ने मुलाकात की। मौजूदा मुल्की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। ज़राए के मुताबिक शाह महमूद कुरैशी को पित्ते में तकलीफ के बायस लाहौर की कोट लखपत जेल से तिब्बी मुआयने के लिए PKLI लाया गया था। इस अस्पताल में साबिक़ वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, साबिक़ गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और मौलवी महमूद ने उनसे मुलाकात की। ज़राए के मुताबिक ये मुलाकात अहम सियासी पेशरफ्त के हवाले से थी, जिसमें अनकरीब तहरीक इंसाफ के दीगर साबिक़ रहनुमाओं के शामिल होने का इम्कान है। गिलगित बल्तिस्तान की डोगरा राज से आज़ादी का दिन आज मनाया जाएगा। GB हुकूमत ने आज आम तातील का ऐलान किया है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फ़राक के मुताबिक डोगरा राज से आज़ादी का दिन जोश व खरोश से मनाने के लिए तैयारियों और इंतजामात को हतमी शक्ल दे दी गई है। परचम कुशाई की तकरीब चनार बाग गिलगित में सुबह 8:30 बजे होगी। तमाम अजला में तकरीबात मुनक्किद होंगी। फ्री स्टाइल पोलो समेत मुख्तलिफ खेलों के मुकाबले, मुशायरा और सकाफती शोज़ भी होंगे। आज काउंसिल पाकिस्तान कराची में जारी रंगारंग वर्ल्ड कल्चरल फेस्टिवल की तकरीबात 7 दिसंबर तक जारी रहेंगी। दुनिया भर से फेस्टिवल में शिरकत के लिए आए फनकारों की मसरूफियात क्या रहीं, ये बता रही हैं नुमाइंदा जियो न्यूज़ राबिया। जी हाँ, तो जिस फेस्टिवल का था पूरे कराची को इंतज़ार, प्रेसिडेंट अहमद शाह ने काफ़ी अच्छे इवेंट का इनेकाद किया है। दुनिया भर से 140 से ज़ायद ममालिक के फ़नकारों ने शिरकत की। इसके साथ साथ यहाँ पे अभी भी रिहर्सल्स जारी है। मेरे राइट पे अगर डांस परफॉर्मेंसेस की रिहर्सल हो रही है, तो मेरे लेफ्ट पे सिंगिंग की रिहर्सल्स जारी हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे अभी भी ड्रमर्स की आवाज़ आप सुने। ड्रमर्स प्रैक्टिस कर रहे हैं किस तरीके से लोगों को एंटरटेन करना है। Alright, so we have Ammar. He's from Syria and he's going to perform tomorrow. Let's talk to him and then see what he talks about. Hi, good evening. How are you? So my name is Ammar. I'm from Syria. This is my first day in Pakistan and I already love it. It has been an amazing experience. This was like much beyond my expectations. So हमारे साथ मौजूद हैं सबसे most senior scholar आलिया इमाम। आज की जो वर्ल्ड कल्चरल फोरम है, जो अहमद शाह की पुख्तगी नज़र और शोलगी फ़िक्र की दलील है। Hi, my name is Shireen Jawad. And you are from? I was born and brought up in UK and I traveled to Bangladesh and make Bangla music. अगर आप लोग दोस्त हैं तो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स आइए और यहाँ पे आपको मैं गारंटी देती हूँ इस बात की कि आपको भरपूर मज़ा आएगा। यहाँ म्यूज़िक भी है, फिल्म्स भी है, यहाँ पे एंटरटेनमेंट के लिए थिएटर्स भी है, यहाँ पे इंडिविजुअल लोग अपने टैलेंट भी शोकेस कर रहे हैं। डिफरेंट चीज़ें एक ही छत के नीचे। कैमरामैन अशरफ सिद्दीकी के साथ राबिया, जियो न्यूज़, कराची। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद ऐब खान ने बल्दियाती एक्ट को आइनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने का मुतालबा कर दिया। उनका कहना है कि अगर इस सिलसिले में 27वीं आइनी तरमीम भी मंजूर की जाती है तो उसकी हिमायत करेंगे। तवक्को करते हैं कि मुस्लिम लीग नून, पीपल्स पार्टी और PTI समेत तमाम सियासी जमातें इस तरमीम की हिमायत करेंगी। लाहौर से आज़म मलिक रिपोर्ट कर रहे हैं। पंजाब असम्बली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि पंजाब असम्बली में करारदाद मुतफिका तौर पर मंजूर की गई, जिसमें ज़िले हुकूमत की मुद्दत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए नई आइनी तरमीम की सिफारिश की गई है। इसके लिए कौमी असम्बली और सेनेट को अपना भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। मेरी आपसे दरख्वास्त है कि इस नज़र से आप इस मामले को देखें कि जब ये मामला आपकी पार्लिमान के सामने एक 12 करोड़ लोगों पर मुश्तमिल सूबे की नुमाइंदा हाउस आपके पास एक मुतफिका करारदाद पे, जिसमें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज इस बात पर इन एग्रीमेंट हैं कि मुकामी हुकूमतों को आइनी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए, तो पार्लिमान इस पे ज़रूर गौर करे। लोकल गवर्नमेंट्स के बारे में अगर आपको ये 27वीं आइनी तरमीम करनी पड़ती है तो फिलफौर करें। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान का कहना था कि मुल्क में 50 साल के दौरान मुकामी हुकूमतों का वजूद मौजूद नहीं। ज़िले हुकूमतों की अदम मौजूदगी में रियासत का इमरानी मुआहदा कमजोर हुआ। ज़िले हुकूमत के हवाले से मौसर कानून की अदम मौजूदगी के बाइस माजी में सूबाई हुकूमतें लोकल गवर्नमेंट्स को तोड़ती रही हैं। रिसेंट पास्ट में हमने ये भी देखा कि
ایک حکومت ایک جماعت کی ختم ہوئی, نئی جماعت کی حکومت آئی اور اس حکومت نے آتے ہی ان لوکل گورنمنٹس کو ختم کر دیا, ان کو کہا کہ دس سیز ٹو ایگزسٹ, اس لا کو ہی ختم کر دیا اور پھر نیا لا بنانے میں 3 سال کا عرصہ لے لیا. تو یہ ایک بڑی عجیب و غریب صورت ہے. اسپیکر نے مدارس اور علماء کے حوالے سے حکومت کے اقدام کی تعریف کرتے ہوئے کہا کہ ہمیں اپنے اقدامات کے ساتھ ساتھ سعودی عرب اور ایران سمیت دیگر اسلامی ممالک میں علماء کرام کے لیے بنائے جانے والے ماڈل کو ضرور دیکھنا چاہیے. امن و امان بحال رکھنا ریاست کی ذمہ داری ہے جسے ریاست نے ہر صورت پورا کرنا ہے. کیمرامین محمد ریحان کے ساتھ اعظم ملک, جیو نیوز, لاہور. وفاقی وزیر تعلیم ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے کہا ہے کہ پنجاب اسمبلی نے جمہوریت کے فروغ کی سمت بڑا قدم اٹھایا ہے. اب عوام اپنی سہولت کے فیصلے خود کریں گے. ایم کیو ایم پنجاب ہاؤس لاہور میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے خالد مقبول صدیقی نے کہا, پنجاب آنا خوشی کی بات ہے, روپوشی کے دنوں میں بھی یہاں آتے رہے ہیں. سن 2000 سے جمہوریت کا تسلسل جاری ہے, مگر سوال یہ ہے کہ کیا اس سے عام لوگوں کے حالات بہتر ہوئے؟ آج کسانوں کی نمائندگی جاگیردار کر رہے ہیں اور 90% لوگ ایوانوں میں نمائندگی سے محروم ہیں. خالد مقبول صدیقی نے مزید کہا کہ آئین کے آرٹیکل 140A کے حق میں سپریم کورٹ کا فیصلہ 25 کروڑ عوام کی امنگوں کے مطابق ہے. پنجاب اسمبلی میں نے بھی اپنا حق ادا کر دیا. سابق گورنر عمران اسماعیل نے کہا ہے کہ موجودہ پی ٹی آئی قیادت کے پاس کوئی لاہ عمل نہیں, نہ ہی یہ قیادت کوئی تحریک چلانے کے قابل ہے. یہ آپس کی لڑائیوں میں مصروف ہے. اڈیالہ جانے والوں کی فہرست پر لڑائیاں ہو رہی ہیں. یہ بانی کو جیل میں ڈال کر اپنی سیاست چمکا رہے ہیں. شاہ محمود قریشی یا ہمارے جو دیگر اسیران جیل میں ہیں لیڈرز, ان سے پارٹی کا زیرو تعلق واسطہ ہے اور اس وقت پارٹی بہت مشکل اور سنگین حالات سے گزر رہی ہے. عمران خان جیل میں ہے, کوئی موومنٹ یہ چلانے کے قابل نہیں ہے, وے فارورڈ ان کے پاس نہیں ہے. یہ عمران خان کو جیل میں ڈال کے اپنی جو سیاست چمکا رہے ہیں, کوئی عقل فہم ان کے اندر ہے نہیں کہ ٹیمپریچرز کو نیچے لانا پڑے گا, نہ کہ ٹیمپریچرز کو بڑھانا پڑے گا. اور شاہ محمود قریشی اور دیگر رہنما جو ہیں وہ اس بات سے متفق ہیں, آپس کی لڑائی میں لگے ہوئے ہیں اور ادھر عمران خان جیل میں, ان کے لیے ریلیز عمران خان کا کوئی پروگرام نہیں ہے. میں عیادت کرنے گیا تھا ان کے پاس, اور نہ صرف شاہ محمود قریشی کے پاس بلکہ میں نے اڈیالہ جیل میں بھی جا کے جو ہمارے ورکرز وہاں پر ہیں یا ہمارے لیڈرز وہاں پر ہیں ان کے ساتھ میں نے بات چیت کی ہے. شاہ محمود قریشی صاحب جو ہیں وہ تقریباً 1 ہفتے سے اسپتال میں ہیں, وہ مزید میرا خیال ہے ابھی کچھ دن اسپتال میں رہیں گے. ٹیمپریچرز کو کم کرنا اور یہ ساری چیز, اس پہ شاہ محمود قریشی صاحب بھی اتفاق کرتے ہیں کہ ٹیمپریچرز کی کمی کی ضرورت ہے, بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ. خان صاحب کے پاس بھی کوئی چوائس اس وقت موجود نہیں ہے علاوہ ایجیٹیشن کے. ہمارا اس وقت صرف یہ ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ کسی طرح پارٹی جو ہے وہ ایک ایسی قیادت کے ہاتھ میں چلی جائے جو عقل و دانش رکھتی ہو, جس کو سیاست کا پتہ ہو, جس کو یہ بچوں والے کھیل نہ کھیلے. جو ہماری پنجاب کی صدر ہیں ان کی ایک الگ لڑائی چل رہی ہے, مشال یوسفزئی کی الگ چل رہی ہے, ان کی الگ چل رہی ہے, وہ اپنی مسجدیں بنا کے گھوم رہے ہیں. شیخ وقاص اکرم جو ہے وہ وہاں بیٹھے ہیں کے پی کے اندر اور وہاں لوگوں کو ایڈوائز کر رہے ہیں کہ آپ لوگوں کو ضرور باہر آنا چاہیے گولیاں کھانے کے لیے. بھائی شیخ وقاص اکرم صاحب خود کیوں نہیں آ رہے گولیاں کھانے کے لیے؟ کے پی سے تو نکل نہیں رہے. سو یہ قیادت تو کہیں نہیں عمران خان کو پہنچا سکتی نا. عمران خان کو بھی اپنی لیڈرشپ کو ان کے پاس بھیجنا چاہیے. اڈیالہ جیل میں عمران خان سے ملاقات کس کی ہوگی, اس کی لسٹ پہ لڑائی ہو رہی ہے. کھیل بنایا ہوا بچوں کا انہوں نے, somebody has to step in. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس موقع پر یہ 4-5 لوگ جو جیل میں ہیں ان سے بہتر قیادت پی ٹی آئی کے پاس نہیں. لیکن یہاں پر پارٹی کا ایک عجیب مزاج ہے کہ وہ لگے ہوئے ہیں ان کے اوپر کہ نہیں جی شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ کمپرومائز پوزیشن میں ہے. روم بن جاتا ہے, روم بنانا پڑتا ہے, بات چیت سے ہی مسائل حل ہوتے ہیں, آخر میں ٹیبل پر ہی بیٹھ کے بات ہوگی. کراچی میں دنیا ثقافت کے رنگ بکھر گئے. آج کونسل کراچی میں ورلڈ کلچرل فیسٹیول 2025 کا آغاز ہو گیا ہے. دنیا بھر کے 1000 سے زائد فنکار اپنی ثقافت اور فن کا جادو جگائیں گے. فیسٹیول کا افتتاح وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کیا. جنگ اور جیو گروپ فیسٹیول کا میڈیا پارٹنر ہے. نمائندہ جیو نیوز ولید احمد رپورٹ کریں. کراچی کی فضائیں دنیا بھر کی ثقافتوں سے مہک اٹھیں. آرٹس کونسل آف پاکستان کراچی میں ورلڈ کلچر فیسٹیول 2025 سج گیا. افتتاحی تقریب سے پہلے مشہور بلوچی رقص نیوا ہوا. معروف آرٹسٹ امین گلجی نے جنگوں اور ظلم و ستم کے خلاف اپنا کھیل دی گیم پیش کیا. افتتاحی تقریب میں بطور مہمان خصوصی وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ, وزیر ثقافت ذوالفقار شاہ, صوبائی وزیر ناصر حسین شاہ اور سعید غنی نے شرکت کی. جاپان, جرمنی, ترکی, عمان, یو اے ای اور دیگر ممالک کے سفراء بھی فیسٹیول کا حصہ بنے. جو کانفلکٹ ہے
ان کو دور کرنے کا شاید یہی طریقہ ہے کہ ہم پیپل ٹو پیپل کانٹیکٹ بڑھائیں. حکومتیں شاید یہ کام نہ کر سکیں, لوگ جو ملکوں کے ہیں وہ ضرور یہ کام کریں گے کہ وہ دوستیاں, بھائی چارہ, محبت آپس میں بڑھائیں گے. جتنے آرٹسٹوں سے آپ بات کریں وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کے سارے کلچر فیسٹیول اٹینڈ کرتے ہیں, ایسی وائبرنسی کہیں نہیں ہوتی. افتتاحی تقریب کے بعد بیلجیم, بنگلہ دیش, فرانس, نیپال, امریکہ, کانگو اور شام کے فنکاروں نے اپنے فن کا جادو جگایا. کلاسیکل دھنوں اور سندھی موسیقی نے شرکا کے دل موہ لی. نہ صرف اپنا ٹیلنٹ شو کر سکتے ہیں بلکہ جو دوسرے ممالک ہیں وہ پاکستان میں آ کے اپنا ٹیلنٹ شو کر سکتے ہیں. So this is soft diplomacy, global culture, global unity. This is the first time Bangladesh is participating, and we have brought the vibrant colors of Bangladesh to Pakistan through art, movie and music. 7 دسمبر تک عالمی ثقافتی میلے میں تھیٹر, موسیقی, رقص, ویژول آرٹس اور بین الاقوامی فلموں کی اسکریننگ جاری رہے گی. کیمرامین عدنان زیدی اور شاہد اسماعیل کے ساتھ ولید احمد, جیو نیوز, کراچی. اور بحرین میں ایشین یوتھ گیمز میں عمدہ کارکردگی کے بعد ریسلنگ ٹیم وطن واپس پہنچ گئی ہے. یوتھ ایشین گیمز بحرین میں پاکستان کے پہلوانوں نے تاریخ رقم کر دی. فاتح ٹیم جب لاہور ایئرپورٹ پہنچی تو فیڈریشن کی جانب سے ان کا استقبال کیا گیا. پھولوں کے ہار پہنائے, جبکہ نوجوانوں نے پہلوان حسن علی, انعام بٹ اور عبد الرحمان کو کندھوں پر اٹھا لیا اور خوب نعرے بازی کی. پاکستان کے نوجوان پہلوان حسن علی نے 70 کلو گرام کیٹیگری میں برونز میڈل جیت کر قوم کا سر فخر سے بلند کر دیا. جی مجھے بہت خوشی ہے کہ میں نے پاکستان کا نام روشن کیا برونز میڈل کر کے, اور 2026 میں جو یوتھ اولمپک گیم ہو رہی ہیں اس میں بھی انشاءاللہ پارٹیسپیٹ کر کے پاکستان کا نام روشن کروں گا. سیکرٹری پاکستان ریسلنگ فیڈریشن انعام بٹ کا کہنا تھا کہ لڑکوں نے بڑی محنت کی جس کا پھل ہمیں ملا. امید ہے یہ لڑکے مستقبل میں بھی پاکستان کا نام روشن کریں گے. پاکستان ریسلنگ فیڈریشن نے 2 ماہ کا بہت سخت ایک تربیتی کیمپ گجرانوالہ میں لگایا تھا جس میں دن رات ایک کیا ان بچوں نے, تو اصل کریڈٹ ان بچوں کو جاتا ہے. اتنی ایفرٹ کیا اور بہت بہادری سے لڑے ہیں اور پاکستان کا نام روشن کیا. عبد الرحمان 80 کلو گرام میں سیمی فائنل تک رسائی پانے میں کامیاب رہے. پہلے سعودی عربیہ کو ہرایا, اس کے بعد میرا مقابلہ ٹف تھا کوریا کے خلاف, پھر جو اردن کے خلاف میرا مقابلہ تھا برونز میڈل فائٹ, وہ لوز کر کے میری 4th پوزیشن آئی. فیڈریشن نے ہمیں کیمپ دیا اور مختلف فیسلٹیز دی. پہلوان جب اپنے آبائی گھروں کو پہنچے تو وہاں ڈھول کی تھاپ پر ان کا استقبال کیا گیا. حفص عثمان, جیو نیوز, لاہور. چین نے اپنا نیا خلائی مشن شینزھو 21 کامیابی سے روانہ کر دیا. چینی میڈیا کے مطابق نیا چینی مشن تیانگونگ خلائی اسٹیشن کے لیے بھیجا گیا ہے. مشن میں چین کے سب سے کم عمر خلاباز سمیت 3 خلاباز شامل ہیں. مشن 6 ماہ خلا میں ہی رہے گا. مشن کو شمال مغربی چین کے جیوچوان سیٹلائٹ سینٹر سے لانچ کیا گیا. 2022 میں تعمیر ہونے والے تیانگونگ خلائی مرکز کے لیے یہ 7واں خلائی مشن ہے. چینی میڈیا کا کہنا ہے کہ یہ مشن چین کے بڑھتے ہوئے خلائی پروگرام کا ایک اور اہم قدم ہے.